رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ صحابہ کرام جس نے اپنی زندگیاں گزاری ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کسی کو کہا گیا کہ اپنے خاندان کو چھوڑ دو، انہوں نے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا۔ کسی کو کہا گیا اپنی اولاد کو چھوڑ دو، میں اپنی اولاد کو چھوڑ دی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا میرے بیوی بچے بھی مجھ سے چھن گئے، میرا مال بھی چھن گیا، میرا گھر بھی چھن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کیا لے کر آئے ہو؟ کہتے میں ایمان کو بچا کر لے کر آیا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سب کچھ بچا لیا۔ مکی زندگی میں ایسے ایسے حالات آئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تپتی ریت ہے، دھوپ عروج کی ہے، آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم تپتی ریت کے اوپر پاؤں بھی نہیں رکھ سکتے، لٹایا جاتا تھا اور ان کو دبایا جاتا تھا یہاں تک کہ ان کی چمڑی سے ریت ٹھنڈی ہو جاتی تھی، اور ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کو پکارنا چھوڑ دو، لیکن وہ آگے سے کہتے تھے احد 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 احد، وہ یہی پڑھتے رہتے تھے یہاں تک کہ ان کا ایمان اور بڑھ جاتا تھا۔ اس طرح کے جو پہلی خاتون جو شہید ہوئی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، اور ان سے کہا اگر تو اللہ کو پکارنا چھوڑ دے، نبی کو رسول ماننا چھوڑ دے تو ہم تیری جان کو بخش دیں گے۔ اب اونٹ تیار کھڑا ہے، ایک اونٹ نے اس طرف بھاگنا ہے، پتہ ہے سمیہ کو، ایک اونٹ نے اس طرف بھاگنا ہے۔ کیا ہوگا کیا ہوگا؟ ہم ایک انجیکشن لگوانے چلے جائیں نا تو ڈاکٹر سے کہتے ہیں ذرا آرام سے لگانا، ہمیں درد ہوگی۔ اب ایک ٹانگ ادھر بندھی ہے، ایک ٹانگ ادھر بندھی ہے، پوچھا جا رہا ہے چھوڑتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ اونٹوں کو چلوایا گیا، بگایا گیا، ٹانگیں چیر گئی، جسم چیر گیا، دو ٹکڑے ہو گئی، لیکن اللہ کو پکارنا نہیں چھوڑا۔ آج ہمارے اوپر ایسی سختیاں ہیں، ہم اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے گرمی میں نماز پڑھنا مشکل ہو گیا جا کر مسجد۔ کیا ہمارے اوپر اتنی سختیاں آ گئی؟ ہماری یہ قربانی ہے اسلام کے لیے، حالانکہ اے سی مسجد میں بھی لگا ہوا ہے، تب بھی نہیں ہم جا رہے کہ جو راستے میں 1-2 منٹ ہم نے دھوپ نہیں برداشت کرنی۔ کیا یہ دھوپ جہنم سے زیادہ ہوگی؟ اللہ سے ڈر جاؤ، ان کی قربانیاں دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا قرآن میں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ظاہر ہے ان کی زندگیاں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں۔ جب ہجرت کے بعد جب مدینے میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بھائی بنایا، انصار اور مہاجر کو۔ تو انصار کیا کہتا ہے مہاجر کو؟ یہ میرا گھر ہے 2، ایک تو لے لے، آدھا حصہ تیرا، میری 2 بیویاں ہیں، تو جس کو چاہتا ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، اس سے شادی کر لے۔ کہیں ملے گی آپ کو مثال؟ اٹھا کر دیکھ لیں آپ، ایسی مثال آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ صحابہ نے ایسی قربانیاں دیں، ان کو اس لیے جنت کے سرٹیفکیٹ دنیا میں مل گئے۔ اللہ نے کہا میں ان سے راضی ہوں۔ آئے آگے چلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کچھ پکاتے تو ختیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے ان کے گھروں میں، ان سے پوچھا جاتا ختیجہ کو آپ اتنا یاد کیوں کرتے ہیں؟ آپ جب بھی بات کرتے ہیں ختیجہ کی بات کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو فرمایا ختیجہ اور اس کی بیٹیاں وہ ہیں جس نے میرے ساتھ پتوں کو کھایا تھا، جب مجھے سب نے ٹھکرا دیا تھا مجھے ختیجہ نے اپنایا تھا، جب لوگوں نے مجھے پتھر مار کے زخمی کیا تھا ختیجہ میرے زخموں پر مرہم رکھنے والی تھی۔ کیا قربانیاں تھیں ان کی، کیا زندگیاں تھیں ان کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو
जन्नत के सर्टिफिकेट दुनिया में ही दे दिए थे। आज हम अपनी जिंदगियां देखें, हमारी ये साइशें देखें, गाड़ियां हमारे पास हैं, सवारियां हमारे पास हैं, सहूलतें हमारे पास हैं, लेकिन हम फिर भी मस्जिद जाने के लिए तैयार नहीं। हम कारोबार में सच बोलने के लिए तैयार नहीं, हम सदका खैरात करने के लिए तैयार नहीं, हम अपनी जिंदगियां कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने के लिए तैयार नहीं। उनकी कुर्बानियां क्या थी? आप सोचें तो सही। उन्होंने अपनी सारी जिंदगियां कुरान और सुन्नत पे कुर्बान कर दी। एक दफा एक मेहमान आ गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इर्द गिर्द सहाबा बैठे थे, ऐलान किया कि मेरे मेहमान की मेहमान नवाजी कौन करेगा। एक सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं करूंगा। उनको घर ले गए, जाकर बीवी से पूछा कुछ खाने के लिए है, नबी के मेहमान आए हैं। बीवी ने कहा सिर्फ बच्चों का खाना पड़ा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं। कहा बच्चों को प्यार से सुला दो, प्यार से सुला दो और खाना गर्म करो, और जब खाना लेकर मेहमान के आ गया हो तो चिराग को बुझा देना, और हम उसके पास बैठकर मेहमान को ऐसे महसूस कराएंगे कि हम भी उसके साथ खा रहे हैं। हम मुंह हिलाएंगे लेकिन खाएंगे नहीं, क्योंकि खाना एक ही बंदे का था। ऐसा ही किया। वो बीवी फरमाबरदार थी। आज की बीवी होती तो फिर लड़ाई होती थी। बीवी ने ऐसे ही किया, बच्चों को सुला दिया, वहां पर सालन को गर्म किया, ले आई, दिया सही करने के बहाने बुझा दिया। अब वो मुंह हिला रहे हैं, खाना सिर्फ मेहमान खा रहे हैं। सुबह फजर का वक्त हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को बुलाया, और तूने रात को क्या किया है कि आसमानों से अल्लाह ने तेरे लिए कुरान में आयतें नाजिल फरमा दी? क्या किया है तूने रात को कि वो खुद भूखे रहते हैं और दूसरों को खिलाते हैं? अल्लाह अकबर। मेरे भाई, उनकी जिंदगी ऐसी थी। आज हम